بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کون سے لوگ ہوں گے، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو کون لوگ امام کا ساتھ دیں گے، کن صفات کے عامل ہوں گے، انصار امام مہدی کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ خوب اس کو سمجھنے کے لیے آپ آئیں ہمارا مختصات تشیع میں سے ایک عقیدہ جو صرف تشیع کا ہے، ایک عقیدہ رجعت۔ یہ عقیدہ اور اس کا فلسفہ اگر آپ دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ کو عقیدہ رجعت میں ملے گا اگر آپ غور کریں۔ اب رجعت ہونی ہے کچھ لوگوں کی وقت ظہور امام زمان، یعنی جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ لوگ بھی اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے، رجعت کریں گے۔ جن جن کرداروں نے رجعت کرنی ہے امام کے ساتھ، ان کرداروں کو اگر ہم پڑھیں تو امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی صفات ہمیں سمجھ آئیں گی، یعنی تمام وہ افراد جیسے اصحاب کہف پلٹائے جائیں گے۔ کیوں پلٹائے جائیں گے اصحاب کہف؟ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کیا تھا ان کے اندر، کن صفات کے حامل تھے اصحاب کہف؟ اصحاب کہف اپنے دور کے طواغیت کو للکارنے کی جرت رکھتے تھے، اسی لیے اصحاب کہف امام علیہ السلام کے ساتھ پلٹائے جائیں گے۔ خوب اسی طرح مقداد پلٹائے جائیں گے، ابو ذر پلٹائے جائیں گے، سلمان فارسی پلٹائے جائیں گے، یہ کردار پلٹائے جائیں گے۔ 30 کے قریب خواتین ہیں امام کے ساتھ ہوں گی۔ خوب آپ غور کریں، انہی میں سے ایک سیانہ ماشطہ ہے، حضرت موسیٰ کے دور میں یہ خاتون ہیں، اور یہ فرعون کے دربار میں آرائشگر ہیں، یعنی فرعون کی بیوی اور بیٹیوں کا میک اپ کہہ لیں یا ان کی آرائش اور زینت کہہ لیں، وہ اس کے ذمہ ہوتی تھی۔ سیانہ ماشطہ، سیانہ ماشطہ کا شوہر حزقیل وہ ان جادوگروں کے ساتھ کہ جن جادوگروں کا مقابلہ ہوا جناب موسیٰ کے ساتھ اور وہ جادوگر ایمان لائے، انہی کے ساتھ اس کے شوہر یعنی سیانہ کے شوہر کو فرعون نے شہید کر دیا۔ اب اس کو یہ خاتون فرعون کے دربار میں تھی، بس کوئی چیز اٹھا کے لا رہی تھی کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے گری، اور جیسے ہی وہ چیز اس کے ہاتھ سے گرتی ہے تو اس کے زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان پہ اللہ کا نام آیا، بسم اللہ کہا اس نے، تو فرعون کی متکبر بیٹی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم کس خدا کی قائل ہو؟ آیا میرے والد کی یعنی میرے باپ کی خدائی کی قائل ہو یا کسی اور خدا کی قائل ہو؟ تو یہ اسی سیانہ کو فرعون کی بیٹی پکڑ کر اپنے باپ کے پاس لائی اور کہا کہ اے فرعون، یہ خاتون جو آپ کے دربار میں موجود ہے یہ تمہاری خدائی کی قائل نہیں ہے، تمہیں خدا نہیں مانتی ہے، تمہیں اپنا اللہ نہیں مانتی۔ فرعون نے وہیں پر عذاب کا سامان لا کر اس عورت کے سامنے جمع کرنا شروع کر دیا عذاب دینے کے لیے۔ اس خاتون نے کہا فرعون، مجھے تم کس چیز سے ڈراتے ہو، کس چیز کا خوف دیتے ہو تم مجھے؟ فرعون نے کہا کہ بتاؤ کس خدا کی خدائی کی قائل ہو، کس کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس خاتون نے فرعون کی تمام تر ہیبت کو مٹی میں ملاتے ہوئے کہا کہ فرعون، میں اس خدا کی قائل ہوں جس نے تمہیں بدبودار پانی سے پیدا کیا، اور اگر وہ حکم دے تو تمہیں بدبودار جسم میں تبدیل کر دے۔ جب یہ جملہ فرعون کے دربار میں ایک خاتون نے کہا تو فرعون کا سارا تکبر اور وہ ہیبت مٹی میں مل گئی، وہ ہیبت۔ وہیں پر فرعون نے عذاب تیار کر کے کہا کہ اس خاتون کے 4 بیٹے ایک ایک کر کے اس کے سامنے جلانا شروع کرو۔ اب 3 بیٹے جب اس کے جلا دیے گئے ماں کے سامنے، اور آہو بقا اور جسم کے جلنے کے وہ مناظر، جب اس بیٹے کی طرف فرعون نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اب اس کا بیٹا جو اس کے یعنی آغوش میں ہے، شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بھی ماں کے سامنے آگ میں ڈالو، تو رسول مکرم اسلام فرماتے ہیں جب یہ بیٹا اس خاتون کا اس کے سامنے آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو اس خاتون کی اس مادرانہ احساسات نے ایک بار یہ سوچا کہ چلو فرعون کی خدائی کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اسی بچے نے رسول مکرم اسلام کی حدیث موجود ہے بہار الانوار میں کہ اس چھوٹے سے بچے نے وہیں پر کہا اصبر علی الحق یا اماں، اے میری ماں آپ صبر کریں کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ صبر کریں۔ پھر فرعون نے اس ماں کو اور اس بیٹے کو بھی اس آگ میں جلا دیا۔ رسول مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج پر تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جہاں سے خوشبو جنت آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو جناب جبریل نے فرمایا یہاں پر سیانہ ماشطہ اور اس کے 4 بیٹوں کی خاک، یعنی وہ جو جسم جل گیا وہ خاک یہاں پر دفن ہے، اور یہ خاتون اس عظمت کی مالک ہے کہ اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو خوشبو کا مرکز بنا دیا۔ اب یہ کردار امام زمان کے ساتھ پلٹائے جائیں گے، یہ خاتون امام زمانہ کے ساتھ ہوں گی۔ کیوں ہوں گی یہ ساتھ؟ صفات دیکھیں آپ اس کی، اپنے دور کے ظالموں کو للکارنے کی جرت ہے، قربانی دینے کی جرت ہے، یہ کردار امام زمان کے ساتھ آئیں گے، یہ کردار امام کے ساتھ ہوں گے۔ ان کرداروں کو آپ امام کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب یہ کردار کیوں ہیں؟ کیا ان کرداروں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان کرداروں کو پڑھیں، اصحاب کہف کو پڑھیں، ہم اس سیانہ ماشطہ کی زندگی کو پڑھیں ہم، کہ ان لوگوں کے اندر کیا جوہر موجود ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے ان کو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پھر امام زمان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کردار پڑھنے کے ہیں تاکہ ہمیں مدد ملے اپنے امام زمان کی مدد اور نصرت کرنے کی۔